السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو آیت کریمہ کے فوائد بتاؤں گی کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ کو اہم ترین آیت میں شمار کیا گیا ہے، تاہم یہ دعا یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب وہ ویل کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اور یہ آیت خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ہیں جو آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے فوائد مادی مشکلات سے لے کر روحانی فوائد تک زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کرتے ہیں۔ آیت کے ماخوذ کا تجزیہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اس کی تلاوت اور اسے اپنے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے فوائد کا جائزہ لیں گے۔ آیت کریمہ ایک مشہور دعا ہے اور اسے تسبیح یونس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مطلب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے میرے رب تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے میرے رب تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ یہ کس پارے اور کس سورہ میں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آیت کریمہ قرآن پاک کے 17ویں پارہ اور سورہ انبیاء کی 27ویں آیت میں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 اور 88 حذف ذیل ہیں۔ اور یاد کرو ذن نون، جب وہ غصے میں چلا گیا، اس نے تصور کیا کہ ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس نے اندھیروں کی گہرائیوں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری شان میں واقعی غلط تھا، بس ہم نے اس کی بات مان لی اور اسے مصیبت سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھنے کا فائدہ۔ آیت کریمہ پڑھنا فائدہ مند ہے کیونکہ یہ فضیلت اور معنی خیز ہے۔ آیت کریمہ کے کئی فائدے ہیں، لیکن یہاں چند اہم ترین ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ پہلا ہے توحید۔ توحید کو اسلام میں سب سے طاقتور عمل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے تمام رسول بھیجے۔ کلمہ توحید ہمارے ایمان کو مضبوط بنا سکتی ہے اور ہمیں شرک کے گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ توحید ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز سے بالاتر ہے۔ یہ دعا ہمیں پوری انسانیت کے لیے اللہ کا بابرکت نظارہ عطا کرتی ہے۔ یہ تمام دعاؤں میں سب سے افضل کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مطلب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا اللہ رب العزت کی تسبیح۔ مزید برآں آیت کریمہ کا دوسرا حصہ انتا سبحانک ہے، جس کا مطلب ہے تو پاک ہے۔ جب کسی سے کسی قسم کی مدد یا مدد طلب کی جاتی ہے تو عام طور پر اس شخص کی خوبیوں کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ تمام شان اسی کے پاس ہے اور صرف اس کی شان ہے، صرف اسی کی شان ہے۔ اللہ کی رحمت اور رضا۔ اس کا تیسرا حصہ انی کنت من الظالمین کا مطلب ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے وقت یہ جملہ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو ایک ظالم کے طور پر پہچانتا ہے، وہ برے رویے کے نتیجے میں ہونے والی تکلیف کو پہچانتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی ہے۔ اس طرح آیت کریمہ کے پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور انسان پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ اب آتا ہے گناہوں کی بخشش۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کی آیت کریمہ شاید ہمارے لیے بہترین نعمت ہے۔ سنگین گناہ ہیں جیسے زنا، والدین کی نافرمانی، چوری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہمارے گناہ جو بھی ہوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے برے اعمال کو معاف کرنے کے لیے ایسی مضبوط آیت پیش کی۔ اب آتا ہے مسئلہ حل کرنا۔ جب یونس علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ویل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ اسے بحفاظت نکال لے۔ ہم نے یونس علیہ السلام سے سیکھا کہ آیت کریمہ نہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بلکہ
ہمارے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی طاقت رکھتی ہے۔ جان لیوا بیماریوں کا علاج۔ آیت کریمہ معذوری اور جسمانی مسائل کے بغیر صحت مند زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ جان لیوا امراض جیسے دل کے مسائل، HIV، کینسر ایکسیکٹرا جو بھی ہے وغیرہ وغیرہ کا علاج کر سکتا ہے۔ اس دعا کو روزانہ پڑھنے سے تمام نفسیاتی مسائل مثلاً پریشانی، تناؤ اور ڈپریشن کا علاج بھی ممکن ہے۔ خود کی بہتری اور روحانی تحفظ۔ آیت کریمہ کی پابندی سے ہم اپنے کردار اور شخصیت کو بہتر اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ لوگ اپنے سماجی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، جیسے شرم، کم خود اعتمادی اور اعتماد، بہادری اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ نظر بد اور کالے جادو سے چھٹکارا پانے کا ایک ممکنہ طریقہ ہے، تاہم یہ تمام مسائل برے ارادے اور خدا کی مرضی کے خلاف پیدا ہوتے ہیں، اس لیے توبہ ہی واحد راستہ ہے۔ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھیں اور بار بار آیت کریمہ کا ورد کریں۔ کامیاب مالی زندگی۔ فرض کریں کہ کسی کو مالی پریشانی کا سامنا ہے تو قرآن پاک کی یہ دعا پڑھیں۔ اس سے پیسے سے متعلق تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کا مجموعی رزق بڑھ جائے گا۔ اگر آپ آیت کریمہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں تو یہ یقینی طور پر آپ کو آسانی سے نئی نوکری تلاش کرنے اور آپ کی مالی زندگی کو مستحکم کرنے میں مدد دے گی۔ زندگی سے زیادہ فوائد کیسے حاصل کریں؟ صرف چند بار آیت کریمہ پڑھنا اور معجزات کی توقع کرنا کافی نہیں ہے۔ راتوں رات معجزے کی خواہش کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اس زندگی اور آخرت میں اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے دیر پر کامیابی حاصل کریں۔ جب ہم آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں تو توجہ ہٹانا آسان ہے کیونکہ ہم فوراً نتائج چاہتے ہیں۔ جب ہم ایمان کھو دیتے ہیں تو شیطان داخل ہو سکتا ہے اور ہمیں کامیابی اور توبہ سے دور کر سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دعا، وظیفہ یا مشق شروع کرتے ہیں لیکن پھر چند دنوں تک ترک کر دیتے ہیں۔ جب آپ اسے بار بار مشق کریں گے تو یہ ایک عادتاً ذہنی نمونہ بن جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مستقل اور وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ نتیجہ، اس کا نتیجہ قرآن مجید کی مشہور ترین آیات میں سے ایک آیت کریمہ ہے۔ اسے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان نماز کے طور پر پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت سے نجات چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو آیت کریمہ کی مسلسل تلاوت اس کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔ تو آپ نے دیکھ لی اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کتنے سارے اس کے فوائد ہیں پڑھنے کے۔ تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ڈیلی پڑھیں اور اس کو یاد کریں۔ چھوٹی سی دعا ہے بس، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہ آپ کے سارے مسئلے، ساری پریشانیاں آپ کی حل